بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ سال 2023 اور سال 2024 پاکستان کے علماء کے لیے بہت ہی اہم رہا ہے، کیونکہ اس سال میں بہت سارے علماء کے اختلافات کی وجہ سے ان کے چاہنے والوں کی بھی ان پر نظریں تھیں۔ پاکستانی عوام ویسے بھی اپنے علماء سے پیار کرتی ہے، مگر جب خاص طور پر جب دو علماء کا اختلاف ہو اور پھر جب وہ ایک دوسرے کو چیلنج کر دیں، پھر تو پاکستانی عوام کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ جناب آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ ایسا ہی کچھ ٹائم پہلے جب انجینئر محمد علی مرزا نے جب حنیف قریشی کو چیلنج کیا تو پاکستانی عوام کو بے چینی سے یہ انتظار تھا کہ کب ہوگا ان دونوں کا آمنا سامنا، لیکن بدقسمتی کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر یہ آمنے سامنے آتے اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے جو بھی اختلافات ہیں ان کو اگر بات چیت کے ذریعے سے حل کر دیتے تو یہ ہم سب کے حق میں ہوتا اور اس سے صحیح اور غلط کی نشاندہی بھی ہو جاتی، لیکن پھر ہم سب نے یہ دیکھا کہ چیلنج کرنے والے آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گرجنے والے برستے نہیں ہیں اور برسنے والے گرجتے تو ہیں لیکن برسنے کے بعد۔ بہرحال یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا تو ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب یہ تنازع جو کھڑا ہوا ہے اس کا مجھے ذاتی طور پر بھی دکھ ہوا، کیونکہ یہ تنازع مفتی حنیف قریشی اور دعوت اسلامی کے مابین ہوا ہے۔ دعوت اسلامی اور حنیف قریشی کے فرقے میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کے ایک جیسے ہی عقیدے ہیں۔ جیسے مفتی حنیف قریشی سنی ہے، ایسے ہی دعوت اسلامی والے بھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی تو ایک ادارے، ایک تنظیم کا نام ہے، ہیں تو یہ دونوں ایک ہی۔ میں چونکہ دعوت اسلامی میں رہ کر آیا ہوں اور میں نے ان کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے تو میں ان کے ماحول سے بھی واقف ہوں۔ میرے دل میں ان کے لیے ایک اپنائیت اور محبت کا رشتہ ہے۔ ان کے تعلیم کا نظام بھی تمام بہترین ہے۔ یہ تبلیغ بھی کرتے ہیں، یہ غیر سیاسی جماعت ہے اور جا بجا یہ کسی تنازع کا حصہ بھی نہیں بنتے۔ لیکن اب چونکہ مفتی حنیف قریشی نے ڈائریکٹ دعوت اسلامی کے سربراہ ان کے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری پر تنقید کی ہے تو مفتی حنیف قریشی کو اس کا جواب بھی ان کی سوشل میڈیا کی طرف سے مل رہا ہے، ویڈیوز کے ذریعے سے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی نے جو اعتراض کیا ہے دعوت اسلامی پر اور جس بات پر یا جس مسئلے پر اعتراض کیا ہے وہ مسئلہ بہت ہی سیریس ہے۔ میں جس ٹائم پڑھتا تھا اس ٹائم یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ یہ ہوا ہے تو اہل سنت کے علماء سمیت مفتی حنیف قریشی نے بھی اس پر اعتراض کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں مولانا الیاس قادری کی ولادت ہوئی تھی، تو اس رمضان کے مہینے میں مولانا الیاس قادری کی ولادت کی خوشی میں ریلیاں نکالی گئی اور مدنی چینل پر پروگرام بھی کیے گئے، ایک دوسرے میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ یہ سب تو ٹھیک، لیکن پیر و مرشد کی ولادت پر اس طرح سے نعرے بازی کی گئی جیسے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولادت پر کرتے ہیں، اور وہ بھی مدنی چینل پر جس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ اگرچہ اس میں مولانا الیاس قادری موجود نہیں تھے، لیکن اس میں مولانا عمران عطاری موجود تھے اور وہ خود بھی نعرے بازی کر رہے تھے، جو کہ صحیح نہیں ہوا، اور علماء کے اعتراض کے باوجود ابھی تک اس پر کوئی رجوع نہیں کیا گیا۔ حالانکہ دعوت اسلامی پہلے ایسا نہیں کرتی تھی، ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی تھی تو فوراً رجوع کرتے تھے۔ اس بار ابھی تک اس غلط عمل کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اور آئندہ اس طرح کے نعرے بازی سے بچنے کے لیے کوئی احکامات بھی نہیں دیے گئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ پیر و مرشد کی ولادت پر
خوشی تو منائی جائے گی لیکن اس طرح سے نعرے بازی نہیں کی جائے گی۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے جو بھی آپس میں اختلافات ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر حل کریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔